اختیار ولی صاحب انہوں نے باقاعدہ پری ایمپٹ کیا اظہر صدیق صاحب نے کہ آپ کیا کہنے والے ہیں، آپ بھی یہی کہیں گے، وہی کہتے ہیں، وہ ایک بندھی ہوئی باتیں اور ان کے حساب سے بالکل سکرپٹڈ باتیں کہ یہ تو بن ہی نہیں سکتا، یہ تو اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. تو سوال یہیں سے جنم لیتا ہے کہ اگر اتنا اوپن اینڈ شٹ کیس ہے تو اس پہ کمیشن ہی بن جائے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. اور وہ کہتے ہیں آج بھی انہوں نے کہا ہے بیرسٹر گوہر نے، عمر ایوب صاحب نے، کہ اگر سلمان اکرم راجہ نے انفیکٹ کہ اگر آپ نے خلوص نیت دکھانا ہے تو آپ کیوں انتظار کر رہے ہیں 31 کا یا 28 کا؟ اعلان کر دیں اور ان کو بٹھانے پہ ان کو ایکسپوز کریں. آپ اعلان کریں کمیشن کا اور پھر بھی اگر یہ 28 کو نہیں آتے تو یہ ایکسپوز نہیں ہو جائیں گے؟ آپ کے پاس نادر موقع ہے ان کو ایکسپوز کرنے کا. تھینک یو ویری مچ مونا. دیکھیں میں پہلے یہ بات آپ کی شو میں کر چکا ہوں کہ یہ پاوے کتنے مطالبات لے ہیں، یہ 5 لے آئے، آپ 10 مان لیں ان کی. انہوں نے نیریٹو بنانا ہے، انہوں نے یہ جو مذاکرات کا ڈرامہ رچا کر یہ آئے تھے، یہ انہوں نے مذاکرات نہیں کرنے تھے، انہوں نے کوئی سیریس ڈائلاگ نہیں کرنے تھے، یہ ڈائلاگ میں سیریس تھے ہی نہیں. انہوں نے پہلے یہ کہانی گڑی کہ کون کون سی ایسی باتیں حکومت کے آگے رکھنی ہے جس میں ان کے لیے مشکلات ہوں، جو نہ ماننے کی والی باتیں ہوں، جس میں آگے آپ کو ٹریول کرنا مشکل ہو. ان سے ہم نے صرف ان کی کمیٹی سے یہ سوال کیا تھا کہ یہ بتائیے کہ یہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کہتا ہے، یہ جو میرے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں پی ٹی آئی کے، یہ وکیل بھی ہیں اور ان کو یہ پتہ بھی ہے کہ جب میٹرز جب سب جوڈس ہوتے ہیں کورٹ کے آگے تو مین وائل ٹرائل میں پھر کمیشن نہیں بنتے. یہ بھی ایک پابندی ہے، حکم ہے. لیکن میں نے یہ بات پہلے کر دی تھی اپنی، میں نے پارٹی کو، اپنی لیڈرشپ کو، اور پھر میں نے ٹی وی چینل پہ آ کے کہا تھا. پرسنلی میں اگر مجھ سے پوچھیں، آئی ایم ویری آپٹمسٹک پرسن. کسی بھی نیگیٹو چیز میں پازیٹیوٹی ڈھونڈنے والا بندہ ہوں، وہ اللہ نے مجھے استطاعت دی ہے. لیکن میں ان کی خو سے، ان کے لیڈر کی طبیعت سے اور ان کی سیاست سے میں واقف ہوں، جو 4.25 سال میں کچھ کر تو نہیں سکے. نہ 50 لاکھ گھر، نہ نوکریاں، نہ انقلاب، نہ مدینے کی ریاست، نہ وہ چھوٹے بڑے کی تمیز ختم کرنا کہ سب کے لیے ایک معیار تعلیم ہوگا، ایک معیار انصاف ہوگا، ایک معیار زندگی ہوگا. وہ سارا کچھ ہوا تو نہیں، بٹ نیریٹو گڑنے کے لیے اس جیب سے نکالا ایک سائفر کا ٹکڑا اور اس جیب سے نکالا اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا پتہ. یہ 2 پتے یہ کھیل گئے ہیں. اب انہوں نے 30 تاریخ 31 کے بعد انہوں نے ایک نیا نیریٹو بنانا ہے اور اس نیریٹو کے لیے انہوں نے صرف فار دا سیک آف نیریٹو یہ آئے ہیں مذاکرات کے لیے. تو پھر بولیں گے کہ جی دیکھیں ہم تو کتنے اچھے لوگ ہیں، ہم تو ان کے ساتھ بیٹھ گئے. اختیار صاحب آپ کی بات صحیح، بہت آپ نے تفصیل سے بتایا. اسمبلی کو بھی نہیں، فارم 47 کو بھی نہیں مانتے، لیکن ہم پھر بھی ان کے ساتھ بیٹھے، لیکن یہ مانتے. تو آپ کو اگر پتا تھا کہ یہ صرف نیریٹو بنانے کے لیے آپ لوگوں کو یہ چکمہ دے رہے ہیں اور آپ لوگوں کو بٹھا رہے ہیں، تو آپ کیوں بیٹھے؟ آپ انہیں صاف صاف منع کر دیتے کہ ہم آپ کے کھیل میں نہیں آئیں گے. آپ اس وقت بیٹھ گئے اچھے بچوں کی طرح. اصل میں کچھ ہماری پارٹی کے اچھے لوگ بھی ہیں، اچھے، ہم سے زیادہ وہ اچھے ہیں. اچھا، وہ زیادہ سمجھدار ہیں، جمہوری لوگ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نہیں جمہوری. تو میں نے آپ کو پہلی بات یہ بتائی کہ میں اس اسکول آف تھاٹ کا بندہ ہوں کہ میں نیگیٹیوٹی میں پازیٹیوٹی ڈھونڈنے والی سول ہوں. لیکن کچھ ہمارے سینئر ساتھی ہیں، انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں ان کو ایک موقع دینا چاہیے، شاید بیٹھ کر جمہوریت کے لیے، ملک میں ایک پولیٹیکل ہارمنی کے لیے اگر کوئی بات اچھی نکلتی ہے تو نکلنے دیں. ہم نے کہا ٹھیک ہے، آزما کے دیکھ لیں. یہ ہمارے آزمائے ہوئے لوگ ہیں، انہوں نے صرف کہانی گڑھنی ہے، فسانہ بنانا ہے اور یہ سٹیج پہ کھڑے ہو کر پھر بولیں گے کہ ہم نے تو مذاکراتی کمیٹی بھی بنا دی، لیکن اس کا رزلٹ بھی وہی نکلا جس طرح پہلے نکلتا تھا. تو یہ وہی ساری بات ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. ان کو بھی پتا ہے کہ ہم نے وہ باتیں رکھی ہیں کہ جس پہ آگے سفر نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ اچھا، سب جوڈس ہے اس وجہ سے نہیں ہو سکتا، یا آپ مطلب کوئی آپ کو خوف تو نہیں ہے نا کہ جوڈیشل کمیشن کوئی چیز پکڑ لے گا جو آپ نہیں چاہتے پکڑے؟ اس میں قانونی سکم ہے.